خصوصی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کا مشروط فیصلہ معطل۔ سپریم کورٹ نے 5-1 کی اکثریت سے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ کہا 9 مئی کے واقعات میں زیر حراست ملزمان کا ٹرائل جاری رہے گا۔ خصوصی عدالتیں ٹرائل مکمل ہونے پر حتمی فیصلہ نہیں سنائیں گی۔ جسٹس مسرت ہلاری نے 5 ججز کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ حکم امتناع کی بھی مخالفت۔ جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس میں کہا سیکشن 21D کالعدم ہونے کے بعد دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ جنہوں نے کل 23 جوان شہید کیے ان کا ٹرائل اب کس قانون کے تحت ہوگا؟ کیس کی مزید سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی۔ سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، استغاثہ کی شہادت طلب۔ فرد جرم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت 3 الزامات کے تحت لگائی گئی۔ جج ابوالحسنان ذوالقرنین نے 2 صفحات پر مشتمل فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ کل سے کیس کا ٹرائل شروع ہوگا۔ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ میں نے کیا بگاڑا تھا، مجھے کیوں نکالا کے بعد نواز شریف نے ایک اور سوال کا جواب مانگ لیا۔ کہا ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، سیسیلین مافیا کہا گیا۔ میں نے کبھی کسی کے خلاف سازش نہیں کی، صرف کام کیا۔ ہمارے خلاف فیصلوں کی سزا عوام نے بھگتی، انتقامی جذبے سے واپس نہیں آیا۔ جس نے ملک کے ساتھ ظلم کیا اس کا حساب لیا جانا چاہیے۔ ایسا نہ کیا تو ملک کے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا۔ قوم کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو بھول نہیں سکتا۔ 8 فروری کو ملک میں سب سے بڑی عدالت لگے گی، اس دن فیصلہ ہو جائے گا۔ بھٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ تاریخ ساز فیصلہ دے، بھٹو کو انصاف دیں، ججز کو ڈکٹیشن دینے کا دروازہ بند کر دیا جائے تو انصاف سب کو مل سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کا خطاب، بھٹو ریفرنس کی سماعت پر چیف جسٹس اور عدلیہ کے شکر گزار۔ کہا قتل صرف قتل ہوتا ہے اور قتل پر انصاف مانگنا ہر کسی کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ چاہتا ہوں آئندہ کسی منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ خواتین ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ جو آج ملک کی سیاست ہے میرا اسے اتفاق نہیں ہے۔ سیاست اقتدار کے لیے ضرور ہوتی ہے لیکن اقتدار برائے اقتدار نہیں ہوتی۔ جب سیاست کا مقصد صرف اقتدار رہ جائے پھر معاملہ بنتا نہیں۔ مجھے آج اقتدار کی سیاست نظر آتی ہے، اس کا حصہ میں نہیں بننا چاہتا۔ یہ الیکشن کچھ نہیں دیں گے۔ اقتدار کی سیاست ہوتی نظر آ رہی ہے، حصہ نہیں لوں گا۔ آج جو ملک کی سیاست ہے اس سے میرا اتفاق نہیں ہے۔ یہ الیکشن کچھ نہیں دیں گے۔ میرا اصولی فیصلہ ہے الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا نواز شریف کو 5 سال بعد ہائی کورٹ نے بری کر دیا، ان کے 5 سال کون واپس کرے گا؟ تحریک انصاف کا 17 دسمبر کو پہلا ورچوئل جلسہ منعقد کرنے کا اعلان۔ سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے کہا جلسہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے ہوگا۔ رب کے حکم سے انشاءاللہ 8 فروری کو جیت پی ٹی آئی کی ہوگی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف سماعت کل ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان، پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی، پارٹی جنرل سیکرٹری عمر ایوب سمیت 9 عہدیداروں کو نوٹس جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف اکبر ایس بابر سمیت 13 درخواستیں دائر ہو چکی ہیں۔ عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے حماد اظہر، مراد سعید، اندلیب عباس اور علی امین گنڈاپور سمیت 8 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ گلبرگ میں مقدمہ درج ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے سے مسئلہ کشمیر پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ غیر قانونی مقیم افراد کے انخلاء کی پالیسی وضع کرنے کی منظوری۔ پاکستان کی پہلی نیشنل سپیس پالیسی کی بھی منظوری دے دی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ، 100 انڈیکس میں 1146 پوائنٹس کمی۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 65,280 پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 17 پیسے کی کمی، انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 61 پیسے کا ہو گیا۔
کراچی والوں پر پھر بجلی گرانے کی تیاری، وفاقی حکومت کی بجلی ₹1.72 مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع۔ اضافہ گزشتہ مالی سال کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا۔ درخواست پر 20 دسمبر کو سماعت ہوگی۔ پوائنٹ آف سیل کی خلاف ورزی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کراچی کے کارپوریٹ ٹیکس آفس کا ایکشن، یونیفارم کمپنی کے شہر بھر میں دکانیں سیل کر دیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا سول اسپتال سیالکوٹ کا دورہ، اسپتال کی اپ گریڈیشن اور ری ڈیزائن کرنے کا اعلان، کہا اسپتال کی اپ گریڈیشن پر 21 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ سوات میں نام نہاد غیرت کے نام پر خواتین کے قتل کی شرح میں اضافہ، رواں سال 31 خواتین کو غیرت کے نام پر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ 2022 میں بھی 16 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تھا۔ پاکستان آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی، کپتان شان مسعود اور پیٹ کمنس نے پرتھ اسٹیڈیم میں ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے پرتھ میں شروع ہوگا۔ ٹیسٹ میچ کے لیے پلئنگ 11 کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان کے عامر جمال اور خرم شہزاد ڈیبیو کریں گے۔ شاہین آفریدی قومی ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان مقرر۔ I see a lot of potential in this side, a lot of players that can take Pakistan forward, and again for us it's about the bigger picture and playing good cricket and making sure we can compete against the best, and this is the perfect opportunity to do. آسٹریلیا میں متاثر کن انداز میں کھیلنے کی کوشش کریں گے، شان مسعود کی پرتھ میں پریس کانفرنس، کہا آسٹریلیا ایک بہترین جگہ ہے جہاں ہم اچھا کھیل کر کامیابی حاصل کریں گے، ہمارے لیے خود کو کنڈیشنز کے مطابق تیار کرنا اہم ہے۔ لڑ کر بھی جوتے پہننے کی اجازت لوں گا، آسٹریلوی کھلاڑی عثمان خواجہ فلسطینیوں کے لیے ڈٹ گئے، جوتوں پر تمام جانیں برابر ہیں، آزادی سب کا حق ہے، لکھوا لیا، کہا جوتوں پر جو کچھ لکھا وہ سیاسی نہیں، صرف ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جن کے پاس آواز نہیں ہے۔ اور پشاور کے تاریخی اسلامیہ کالج میں گل داؤدی کی نمائش، ہر طرف رنگوں کی بہار، گل داؤدی کی کئی اقسام موجود، پھول دیکھنے طلباء و طالبات بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔